بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کچھ بنیادی نظریات کے اوپر قائم ہے جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، اور دین اسلام اصول دین کو یعنی اپنے ان بنیادی نظریات کو عقلی دلائل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے اور منواتا ہے، اور اس کے بعد اپنی تعلیمات اور نظریہ زندگی پیش کرتا ہے، اور اسی طرح یہ دین آج تک پھیلتا رہا ہے اور اسی طرح اس کے فالوورز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں جن کے مطابق دین عقلی دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ کچھ نفسیاتی دلائل کی اور نفسیاتی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ ان چند اہم نظریات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نظریہ خوف تھا، اور دوسرا نظریہ جہل تھا، اور اس لیکچر میں ہم تیسرا نظریہ پیش کر رہے ہیں جو نظریہ اقتصاد ہے، یا اسے کہتے ہیں نظریہ سرمایہ داری، جو مارکسسٹوں نے پیش کیا۔ مارکسسٹ جو سرمایہ داری نظام کے مخالف اور سوشلزم کے معتقد ہیں، کمیونزم کے معتقد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین عقلی دلائل کی پیداوار نہیں بلکہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ سرمایہ دار غریب طبقے کا اور کاریگر طبقے کا، مزدور طبقے کا استحصال کرتے ہیں، سرمایہ دار ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کاریگر کو، مزدور کو کم سے کم تنخواہ دے کر اس سے زیادہ کام لیں، اور اس طرح اس کی محنت اور اس کے محنت کے ثمرات کا استحصال کرتے ہیں۔ تو سرمایہ داروں نے دیکھا چونکہ وہ ان مزدوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اور انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے خلاف قیام نہ کریں، ہمارے خلاف یہ بغاوت شروع نہ کریں، تو انہوں نے ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دین پیش کیا، دین ایجاد کیا، اور دین کے ذریعے نے کہا کہ تم یہ ظلم برداشت کرو چونکہ یہ ظلم خدا کر رہا ہے، اور جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے، اور تم مثلاً یہ تو چند روزہ دنیا ہے، یہ دنیا اگر غربت میں، اگر بدبختی، اگر فقر میں، یہ دنیا تو گزر چکی جائے گی، اصل دنیا تو جہان آخرت ہے۔ اس طرح کے خیالی نظریات کے ذریعے سرمایہ داروں نے مزدوروں کو بیوقوف بنایا تاکہ ان کی بغاوت سے وہ محفوظ رہیں۔ بس یہ مارکسسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہے، نہ کہ دین کسی عقلی دلائل کی بنیاد پر پیش ہوا ہو اور آگے بڑھا ہو۔ اس نظریے کے جواب میں پہلا نقطہ یہ عرض ہے کہ یہ نظریہ بھی باقی نظریات کی طرح فقط ایک خیال ہے اور ایک فرضیہ ہے۔ آج تک مارکسسٹ کوئی تاریخی دلیل یا ثبوت پیش نہیں کر پائے کہ واقعی تاریخ میں مثلاً سرمایہ داروں نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔ یہ ایک فقط خیال ہے ان کا، شاید ایسا ہوا ہو، انہوں نے شاید کاٹ کے بس اس کو یقینی صورت میں پیش کیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ دلیل پیش کریں، آپ کوئی تاریخی ثبوت اس کا دکھائیں، کوئی سائنسی دلیل، کوئی عقلی دلیل، لیکن یہ چیزوں سے آج تک محروم رہے ہیں، اور آج تک انہوں نے اس دعوے کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل اس کی پیش نہیں کی۔ پس اس نظریے کی سب سے بڑی خامی ہے کہ فقط دعویٰ ہے اور اس کے پاس کوئی بھی دلیل یا ثبوت موجود نہیں۔ پس اس نظریے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ نظریہ فقط ایک دعویٰ ہے اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل یا ثبوت موجود نہیں، اور بغیر دلیل اور ثبوت کے کوئی بھی نظریہ ماننا درست نہیں ہے، نہ دنیا میں عقلاء یا سائنسدان ایسا کوئی کام کرتے ہیں۔ اس نظریے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر دین واقعی
سرمایہ داروں کی ایجاد ہوتا تو ہم دیکھتے کہ مثلا سرمایہ داروں کو دیندار نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ انہوں نے تو اس کو ایجاد کیا ہے. وہ دیندار نہ ہوتے، وہ فقط مزدوروں کو بیوقوف بنائے رکھتے. لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں تاریخ میں، دسیوں ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں، جو دیندار رہے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہونے کے باوجود وہ دین کو انہوں نے قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد نہیں ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، تاریخ اور اسی طرح سوشیالوجی نے، کہ دین اس وقت بھی موجود تھا جب ابھی یہ سرمایہ داری اور یہ سسٹم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب انسان بالکل ابتدائی اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں تھا، جب ابھی تک ایسے طبقات معاشرے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تب بھی دین موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد نہیں ہے. اور اس نظریے کے جواب میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہوتا تو دین کے نمائندے سرمایہ داروں سے مقابلہ نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ سرمایہ داروں کی حمایت کرتے. چونکہ دین سرمایہ داروں نے ایجاد کیا ہے تو دین کے جو نمائندے تھے، جو اپنے آپ کو نبی یا پیغمبر کہا کرتے تھے، تو وہ انہیں سرمایہ داروں کی حمایت کرنی چاہیے تھی. وہ سرمایہ داروں کے حامی ہوتے، سرمایہ داروں کے ساتھی ہوتے. حالانکہ ہم جب تاریخ میں ادیان کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ادیان کے جو نمائندے تھے یعنی انبیاء، انہوں نے ہمیشہ سے اپنے زمانے کے سرمایہ داروں کا مقابلہ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے مختلف بحثیں کی اور انہوں نے اپنی دین کی طرف دعوت دی. حتیٰ سینکڑوں ایسے جنگیں بھی ہوئی کہ جہاں سرمایہ داروں نے چاہا کہ انہیں نابود کر دیں، بالکل ختم کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرمایہ داروں کی ایجاد ہی نہیں تھا، جن کے لیے سرمایہ دار آ کے لشکر کشی کیا کرتے تھے اور لڑائیاں لڑتے تھے. اگر وہ ان کی ایجاد ہوتا، انہیں پروموٹ کرتا، تو وہ یقیناً اسے ختم نہ کرتے. اگر وہ ان کی ایجاد ہوتا تو وہ انبیاء ان اپنے زمانے کے سرمایہ داروں کے ساتھ لڑائی نہ لڑتے، ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد نہیں ہے. اور اس نظریے کا اگلا جواب یہ ہے کہ اگر دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہوتا تو دینی تعلیمات میں سرمایہ داری کے خلاف اصول اور تعلیمات موجود نہیں ہوتی. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیمات میں مخصوصاً دین اسلام میں کتنے ایسے احکام، ایسے دلائل، ایسی پابندیاں موجود ہیں جو سرمایہ دار کو پابند بناتی ہیں، جو سرمایہ دار کو فقط منافع سمیٹنے نہیں دیتی، جو ہرس اور لالچ کو حرام قرار دیتی ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیتی ہیں، جو مزدور کو اس کا جائز اور اس کا حق دینے پر تاکید کرتی ہیں، جو انفاق، صدقات اور جو مالی واجبات ہیں زکوٰۃ اور خمس کے نام پر انہیں دینے پر تاکید کرتے ہیں. دن دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیمات میں کئی ایسی تعلیمات اور ایسے احکام موجود ہیں جو سرمایہ داروں کے لیے پابندی ایجاد کرتے ہیں اور سرمایہ داروں کو مجبور کرتے ہیں کہ سرمایہ دار سرمایہ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اس کو غریبوں میں تقسیم کریں اور معاشرے کو ایک بہتر صورت تک لائیں. تو پس اس کا مطلب یہ ہے ان تعلیمات کا کہ سرمایہ دار نے اس دین کو ایجاد نہیں کیا، ورنہ وہ ایسی تعلیمات نہ رکھتا جو خود اس کے ضرر میں تمام ہوتی، جو اس کے خود اپنے نقصان میں ثابت ہوتی. پس یہاں تک واضح ہو گیا کہ یہ کہنا کہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہے ایک فقط خیال ہے، کسی دلیل سے، کسی ثبوت سے عاری ہے، اور دین کی حقیقت بھی اس نظریے کو بالکل واضح طور پر جھٹلاتی ہے اور اس کا بطلان ثابت کرتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.